اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے، ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے۔ سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا۔ وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے، بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے، شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل۔ اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا، وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی، اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے۔ آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے۔ زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا۔ اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی، پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو۔ نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے۔ اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے، کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے۔ حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی، ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں، یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے، جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا۔ کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ
ان کی مرقد پر گہر باری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا۔ مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے، بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا۔ ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عمار آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں؟ اس وقت کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے، لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی ہی نہیں کبھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے صرف اپنی جانیں نہیں، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی عزیز ترین خواہشات بھی، اپنی محبتیں سب قربان کیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا؟
ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا، پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا، 20 لوگوں کو مارا تھا۔ صحابی رسول، ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو، کیونکہ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے، حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ۔ لے کر کیا ہے، گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، بچوں کو تھپک کر سلا دو، کل ان کے لیے دیکھا جائے گا۔ اور رہی بات تیری اور میری، ہم رات کو صبر کر لیں گے، ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے۔ کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہہ دیا، لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ کہا دسترخوان بچھانا، کھانا رکھنا، لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا، چراغ گل کر دینا۔ ان کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا، چراغ بند ہو گیا، اندھیرا رہا۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برتن آگے کی، کہا آپ کھاتے رہے، میں بھی کھا رہا ہوں۔ آپ نے صرف منہ چلایا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری، صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا۔ ابھی کچھ بات ہوئی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے کل رات تمہارے گھر، جو ہوا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخوان بچھایا ہے، جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں ذرا وقت کے لیے شرمندہ ہونے نہیں دیتا، مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا۔